رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، مجلس کا آغاز ہو اس سے پہلے آپ حضرات سے بصد ادب التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے محترم اور مکرم مرحوم شیخ محمد تقی کی روح پرفتوح اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بڑی ہی محترم شخصیت، ایک عرصہ دراز تک اس عروس البلاد ممبئی میں انہوں نے خدمتیں انجام دیں۔ انہی خدمتوں کی بنا پر آج اتنا وقت گزرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ غم تازہ ہے، اور ابھی بھی ان کی جدائی اور ان کی مفارقت ہر دل کے لیے تکلیف اور رنج کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک عمر لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اور اس عمر پر اور اس وقت کے آ جانے پر اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اگر اسی انسان نے اپنی زندگی کو خدمت اہل بیت میں صرف کیا ہو، خدمت عاشقان امام حسین میں صرف کیا ہو، خدمت عزاداران امام حسین میں صرف کیا ہو، تو اس زندگی کی کامیابی کی سند بن جاتی ہیں یہ ساری خدمتیں، اور پھر ظاہری طور پہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس کی خدمتیں اسے زندہ رکھتی ہیں،
اس کا یہی جذبہ اس کے موت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور ان ساری خدمتوں کے درمیان ایک عظیم خدمت جس کا میں خاص طور سے تذکرہ کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ ہم سے کافی بزرگ تھے اور ہمارے خسر معظم جو اس وقت ایک عظیم عالم دین اور عظیم شخصیت ہیں، حجت الاسلام مولانا سید صائم مہدی صاحب، شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر، ان سے بڑی گہری رفاقت کی بنا پر مرحوم مجھے بھی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی اپنی اخوت اور اپنی اس انسیت کے ساتھ مجھے فون کرتے تھے، اور جب مجلسوں کے لیے مجھ سے کہتے تھے تو دل کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں جس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک خدمت کا خاص جذبہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت کی تاریخوں میں، وہ ایام عزائے سیدہ میں جس انداز سے مجالس عزا کا منعقد کرنا، جناب سیدہ کی ان مجلسوں میں شرکت کرنا، اور پھر مصائب سنتے ہی شدت کے ساتھ گریہ کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی بنا پر یہ یقین ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرتے ہی سرکار امیر المؤمنین، سرکار سید الشہداء اور بالخصوص جناب سید عالمیان کی شفاعت ضرور نصیب ہوئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ اور انہی جملوں کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ یقیناً یہ مجلس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا بھی ذریعہ ہوگی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی بہترین وسیلہ قرار پائے گی۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ جس موقع پر میدان محشر میں انسان اللہ کے حضور میں پہنچے گا، اس میدان محشر میں آئے گا، اس موقع پر یہ انسان اکیلا نہیں ہوگا، وہ ان لوگوں کے ساتھ آئے گا کہ جن لوگوں کو اس نے اپنا پیشوا مانا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اسے آنا ہے کہ جنہیں اس انسان نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنا رہنما اور قائد تصور کیا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ دنیا والے اپنے اپنے قائد اور اپنے اپنے رہنما کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس سے مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے کہ وہ رہنما اور قائد اسے کامیابی کی منزلوں تک لے جائیں گے یا خود جہاں جائیں گے وہاں تک اس کو جہنم کے آخری طبقے تک لے کر جائیں گے۔ مجھے اس کی گفتگو نہیں اس وقت پیش کرنی ہے، لیکن وہ افراد جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اپنے حقیقی نمائندوں اور اپنے حقیقی اللہ کی بارگاہ سے آنے والے اماموں سے آشنا کیا ہے، اگر انسان ان کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہو اور ان کے ساتھ میدان محشر میں آنے کی اسے سعادت ملے تو پھر اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب یہی سوال کہ جس کے ذریعے سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اس دنیا میں تو متعدد افراد ہیں کہ جن کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ میں اپنی قوم کو لیڈ کروں، جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے قوم کا رہنما بن جاؤں۔ اچھا، قوم بھی انہیں کبھی الیکشن کے ذریعے سے، کبھی سلیکشن کے ذریعے سے، کبھی اپائنٹمنٹ کے ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو اپنا سرپرست اور اپنا بزرگ مانتی ہے، لیکن یہ جو سرپرستی اور بزرگی کا تصور ہے یہ کہاں تک ہے؟ انسان دنیا میں اپنی ضرورتوں میں مصروف ہے، جس موقع کے اوپر کوئی مشکل آن پڑی، گیا اس بزرگ کے پاس کہ میری فلاں مشکل ہے، مالی مشکل ہے، اس نے حل کر دیا۔ کسی سورس کی ضرورت ہے، اس نے ایک فون اٹھایا، فون کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر دیا۔ لیکن یہ جو اس کے اختیارات کا دائرہ ہے وہ محدود ہے۔ ایک گاؤں کا پردھان ہے، کسی علاقے کا مثلاً کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، یا مذہبی دنیا میں کوئی ایک انسان ہے کہ جو کسی کو اپنا قائد تصور کر رہا ہے، یہ سارا جو رشتہ ہے ایک عام انسان کا اپنے اس قائد سے، اپنے اس رہنما سے، یہ سارا رشتہ اس وقت تک ہے جب تک اس انسان کی سانس آ رہی ہے،
جب تک یہ پلک جھپک رہی ہے، جب تک جان میں جان باقی ہے، تب تک یہ رہنما اس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور اب سارے انسان کے جو ابھی تک اس زندہ انسان کا احترام کر رہے تھے، اب اس انتظار میں ہیں کہ اس کو جلدی سے غسل و کفن دیا جائے، اس کو سپرد لحد کر دیا جائے۔ سارا علاقہ موجود ہے اور جس کو اس نے انتخاب کے ذریعے سے اپنا قائد بنایا تھا، ووٹ دے کر جس کو اپنا اس نے بزرگ قرار دیا تھا، وہ بھی آیا ہے، قبر کے قریب کھڑا ہے۔ لیکن یہ قبر میں لیٹا ہوا انسان لاکھ آوازیں دے، کیا یہ دنیاوی زندگی میں اس کی رہنمائی کرنے والا اس کی قبر میں آ کے مدد کر سکتا ہے؟ قبر بند ہو رہی ہے، پٹرے رکھے جا چکے ہیں، سارے افراد اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں، حتیٰ وہ بھی کہ جس کو اس نے اپنا قائد مانا وہ اس قبر کے باہر کھڑے ہو کر اس کے قبر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ قبر میں لیٹا ہوا انسان اس کو آوازیں دے، یقیناً وہ مدد نہیں کرے گا۔ لوگ قبر کے بند ہو جانے کے بعد اب جب یہ برزخ کے مراحل شروع ہو گئے، یہ قبر میں لیٹا ہوا انسان اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ لاکھ کوشش کرے اس کی مدد کرنے کے لیے، یہ اوپر موجود افراد میں سے کوئی بھی، چاہے وہ انسان کا رہنما رہا ہو یا اس کا رہنما نہ رہا ہو، یقیناً مدد کرنے نہیں آئے گا۔ میدان محشر کا وقت آ چکا ہے۔ میدان محشر میں جس موقع کے اوپر قبر سے دوبارہ اس انسان کو واپس بلایا گیا اللہ کے حضور میں، اب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ کیا اس میدان میں جاتے وقت یہ انسانوں کا بنایا ہوا رہنما اس کی مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ میدان محشر کے جہاں کے اوپر بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، زوجہ شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر زوجہ سے فرار کر رہا ہوگا، جہاں کے اوپر برادری، اخوت، دوستی، محبت سب کچھ ختم ہو جا رہی ہو، وہاں کے اوپر کیا یہ ممکن ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا رہنما انسان کی مدد کرنے کے لیے سامنے آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ شدید پیاس لگی ہے، کیا کوئی ہے کہ جو حوض کوثر پہ لے جا کر سیراب کرے؟ میزان میں اعمال کو تولا جانا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آ کر یہ آواز دے کہ تم اپنے اعمال کے لیے پریشان نہ ہونا، میں تمہارے اعمال کے وزن کو اور زیادہ سنگین کرنے کے لیے تیار ہوں؟ پل صراط سے گزرنا ہے کہ جس کی باریکی کا حال یہ ہے کہ تلوار سے زیادہ باریک ہے، دہکتی ہوئی آگ کے اوپر قرار پانے کی بنا پہ شدید گرم راستہ، اس راستے سے گزرتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ اس انسان کی مدد کے لیے کوئی دنیا کا بنایا ہوا رہنما اس کے سامنے آ جائے اور مدد کر دے؟ ممکن نہیں ہے۔ جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے، پل صراط سے جس کے قدم ذرا بھی ڈگمگائے وہ سیدھا جہنم کی وادی میں گرا، کیا وہاں پر کوئی مدد کرنے آنے والا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ قبر میں کوئی اترنے کے لیے تیار ہے، نہ بند ہوتی ہوئی قبر میں قبر کے اندر کوئی رکنے پہ تیار ہے، نہ برزخ کے مرحلے میں کوئی مدد کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی میدان محشر میں کسی طرح کی نصرت کرنے پہ تیار ہے، نہ کوئی حوض کوثر تک لے جانے پہ تیار، نہ کوئی پل صراط کی طرف رخ کرنے پہ تیار، نہ کوئی میزان کے مرحلے میں مدد کے لیے سامنے آنے والا۔ انسان اکیلا ہے، مکمل طور پہ اکیلا ہے۔ اب اس انسان کو کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو اس کی مدد کے لیے سامنے آئے۔ کوئی ایسی ذات پوری دنیا میں آپ تلاش کر لیجئے، کوئی ایسی ذات، حتیٰ بقیہ جگہوں کے اوپر آپ جعلی روایتوں کی دنیا میں بھی ڈھونڈ لیجئے، وہ روایتیں کہ جو عقیدت مندوں نے عقیدت میں اپنے بزرگوں کی شخصیت کو بڑھانے کے لیے گڑھی ہیں، ان روایات کی دنیا میں جو جعلی ہیں، جھوٹی ہیں، ان روایات کی دنیا میں بھی آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے، کیا کوئی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں قبر میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کوئی جو برزخ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہے کوئی کہ جو انسان کے لیے محشر میں مدد کے لیے سامنے آنے پہ تیار؟ کوئی نہیں آنے والا۔ ایک سناٹا ہے، ساری دنیا پیچھے ہٹ چکی ہے، انسانیت اکیلی کھڑی ہے، کوئی اس کی مدد و نصرت کے لیے نہیں آنے پہ تیار ہے۔ ایسے موقع پر ایک آواز بلند ہوتی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟
کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ کیوں تم اپنے ذہن کو اتنا زیادہ پراگندہ کر رہے ہو؟ اگر قبر میں آ رہے ہو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملک الموت تمہارے سرانے آ رہا ہے قبض روح کے لیے، میں اس موقع پہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قبر بند ہو رہی ہے، قبر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ قبر میں موجود ہوں۔ برزخ کے مراحل ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم میری خدمت میں رہو گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میدان محشر میں آ رہے ہو، کیوں اتنے زیادہ ذہنی طور کے اوپر پریشان ہو؟ میں تمہاری مدد کروں گا۔ پیاس لگی ہے، آؤ حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ تمہیں میزان پر اپنے اعمال کو تولوانا ہے، میں مدد کروں گا کہ تمہارے عمل کا وزن بڑھ جائے۔ میں تمہیں پل صراط سے گزار کے جنت کی وادیوں تک لے کر جاؤں گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ساری دنیا جس مرحلے میں پیچھے ہٹ رہی ہو، ایسے مرحلے میں کوئی مدد کرنے کے لیے سامنے آ جائے تو ہمیں دنیا والوں کو ماننا ہے یا اس مدد کرنے والے کے پیچھے چلنا ہے؟ بس یہیں سے پتہ چل گیا، انسان جنہیں اپنا رہنما بناتا ہے وہ قبر سے پہلے تک تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد کوئی مدد کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جنہیں اللہ انسانوں کا رہنما بناتا ہے، جنہیں اللہ انسانوں کا امام بناتا ہے، جنہیں اللہ اس روح زمین پہ اپنی حجت قرار دیتا ہے، وہ عظیم شخصیت انسانوں کی ہر مرحلے میں مدد کرتی ہے۔ اب وہ شخصیت ہے کون کہ جو انسان کی ہر مرحلے میں مدد کر رہی ہے؟ یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ملک الموت سرہانے کھڑا ہے لیکن مدد امیر المؤمنین کر رہے ہیں۔ قبر میں اکیلا اتارا جا رہا ہے لیکن ساتھ میں امیر المؤمنین موجود ہیں۔ قبر کی تاریکی اور تنہائی میں یہ انسان اکیلا لیٹا ہے لیکن روشنی کے ساتھ امیر المؤمنین قبر میں آ چکے ہیں۔ برزخ میں بالکل سناٹا ہے لیکن امیر المؤمنین کی مدد کی بنا پہ ساری تنہائی کے مراحل ختم ہو چکے ہیں۔ میدان محشر میں اکیلا جا رہا ہے، بھائی بقیہ رشتہ دار فرار کر رہے ہیں لیکن کائنات کے امیر مدد کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شدید پیاس ہے، ہر انسان پیاسا ہے۔ حوض کوثر پہ امیر المؤمنین سیراب کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مقام میزان میں عمل کو تولنے کا موقع آیا، امیر المؤمنین عمل کے وزن کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ انسان کو صراط مستقیم سے گزرنا ہے، میں سہارا دے کے تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا، یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے ہم کیوں اپنے کو امیر المؤمنین کے قدموں سے وابستہ کرتے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے پیشوا اور رہنما انسانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن امیر المؤمنین جنت تک انسانوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ وجہ ہے امیر المؤمنین سے وابستہ رہنے کی اصل وجہ یہی ہے، ہم نے ان رہنماؤں سے خود کو وابستہ کیا ہے۔ میں لفظیں بڑے سنبھال کے استعمال کر رہا ہوں۔ ان شخصیتوں کو ہم نے رہنما نہیں بنایا ہے، ان شخصیتوں کو ہم نے امام نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے، ہم نے خود کو ان کے قدموں سے وابستہ کیا ہے۔ ان شخصیتوں سے وابستگی کی بنا پر آج انسان دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل اس کے سامنے آ جائے، بڑے ہی وقار کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے جہاں دنیا ناکامیاب ہوتی ہے، امیر المؤمنین کا عشق رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جن مرحلوں میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ان مرحلوں میں بھی اہل بیت اطہار اور امیر المؤمنین اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی زبان پر صبح سے لے کے رات تک جس کلمے کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا کلمہ ہے؟ یا علی یا علی یا علی، یہ وہ کلمہ ہے کہ جسے صبح سے لے کے رات تک استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، آج کی دنیا میں انسان کسی کو فون کی کر رہا ہو، اتفاق یہ ہے کہ وہ مثلاً آرام کر رہا تھا، فون نہیں اٹھا پایا، کچھ دیر کے بعد پھر فون کیا، وہ اٹھ تو گیا تھا لیکن واش روم میں تھا، پھر فون نہیں اٹھا پایا، تیسری بار پھر فون کیا، وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا، بائک پہ تھا لہٰذا فون نہیں ریسیو کر پایا، چوتھی بار انسان پلٹ کے فون کرے گا؟ کبھی فون نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ اس انسان نے جب پہلی بار فون کیا تو کال بیک کرنا چاہیے تھا، دوسری بار جب فون کیا تھا نہیں ریسیو ہوا تو کم از کم میسج دینا چاہیے تھا، تیسری بار بائک کے اوپر تھا تو کیا ہوا، بائک سے اترنے کے بعد تو اسے فون کرنا چاہیے تھا۔ جو کال بیک نہ کر سکتا ہو، جو میسج نہ دے سکتا ہو، جو پیغام نہ پہنچا سکتا ہو، اس انسان کو بار بار فون کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن ادھر حال یہ ہے، صبح اٹھے تو یا علی، دوپہر ہوئی تو یا علی، شام ہوئی تو یا علی، رات آ رہی ہے تو یا علی، رات کو بستر پہ ہے تو یا علی، صبح میں آنکھ کھل رہی ہے تو یا علی۔ یہ بار بار یا علی کہنا بتا رہا ہے اگر مدد نہ ہوئی ہوتی تو ہم دوبارہ یا علی کہہ کے مدد کے لیے نہ پکارتے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، حقیقت یہ ہے ہمارے پکارنے میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن میرے مولا کی مدد کرنے میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین کی مدد اور امیر المؤمنین کی طرف سے جو اپنے چاہنے والوں کی اعانت، وہ اصلاً تصور بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان حالات میں جب کہ ہر طرف انسان ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، وہ حالات کہ جن حالات کو دیکھنے کے بعد انسان کو میدان محشر یاد آ جائے۔ میدان محشر میں یہی تو ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے، زوجہ شوہر کو، شوہر زوجہ کو چھوڑ دے، بھائی بھائی کو چھوڑنے پہ تیار ہے۔ آج دنیا کے بعض علاقوں میں یہ منظر دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا ہے۔ موت کے بعد حال یہ ہے کہ اب کوئی نہ تو اس کو تجہیز و تکفین کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی اس انسان کے آخری وہ مرحلہ جو فیونرل کہلاتا ہے اس کو انجام دینے پہ تیار ہے۔ چتا رکھی ہے، آگ دینے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ لوگ لے جا کے اپنے لاشوں کو پانی کے حوالے کر رہے ہیں کہ ہمیں اب تو ان کو جلانا بھی نہیں ہے۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ انسان وہ جو دنیا میں محبت اور اخوت اور اپنائیت کا جذبہ اللہ نے رکھا تھا، وہ اس مشکل دور میں آنے کے بعد وہ دم توڑ گیا۔ انسان کا دوست نہیں رہ گیا، بھائی بھائی کا مددگار نہیں رہ گیا، اولاد ماں باپ کی وفادار نہیں رہ گئی۔ لیکن ہاں، ان ساری دنیا کی مشکلات کے درمیان وہ قوم مطمئن ہے کہ جس کے دل میں امیر المؤمنین کی محبت ہے، وہ قوم پرسکون ہے کہ جس کے پاس امیر المؤمنین کی ولایت کی دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے دنیا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، امیر المؤمنین ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ دنیا بے وفا ہو سکتی ہے، امیر المؤمنین بے وفا نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا آنکھیں پھیر لے سکتی ہے لیکن امیر المؤمنین کبھی اپنی نگاہوں سے دور نہیں فرماتی ہیں۔ یہ قوم امیر المؤمنین کے اسی عشق کی بنا پر، امیر المؤمنین سے محبت کی بنا پر اپنی زندگیوں کو کامیاب کر رہی ہے۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا، ادھر انسان کے سرہانے ملک الموت آ جائے، اس موقع پر بھی اگر کوئی مدد کر رہا ہو تو یہ امیر المؤمنین مدد کرتے ہیں۔ وہ روایتیں کہ جن روایتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان آخری لمحات میں سرکار امیر المؤمنین تشریف لاتی ہیں۔ یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان، جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور متعدد روایتوں میں اس ایک جملے کا، اس ایک فقرے کا تذکرہ ہے، حارث حمدان سے میرے آقا نے فرمایا ہے، اور متعدد روایتوں میں ذکر ہے کہ کس طرح سے امیر المؤمنین مدد کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سید حمی، یہ ایک عظیم شاعر گزرا ہے اپنے دور کا، بہت بلند رتبہ شاعر تھا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اسی مدینہ طیبہ میں آیا ہے، اور تقریباً 3 ملاقات، شیخ عباس قمی علیہ رحمت والرضوان نے 3 ملاقات کا ذکر کیا ہے، جبکہ بعض افراد، بعض بزرگان نے 4 ملاقات کا ذکر کیا۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ان ملاقاتوں کا جو امام معصوم سے ملاقات ہے، ان ملاقاتوں کا اثر ہوا اور سید حمیری نے اپنی زندگی کو بالکل چینج کر دیا۔ وہ بھی کوئی معمولی نہیں، 180 ڈگری۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور پھر وہ اچانک کسی قسم کی رہنمائی مل جائے، نتیجے میں وہ محبت کی دنیا سے اور آگے بڑھ کے ولایت کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔
یہ بہت بڑا انسان کا ہنر نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، محبت کو اور زیادہ پختہ کر کے ولایت کو تسلیم کیا۔ البتہ یہ ہے کام اہم، اور یہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ ولایت امیر المؤمنین کے بغیر کسی قسم کی کامیابی نہیں مل سکتی، نہ جنت میں، نہ محشر میں، نہ انسان کو کسی اور مرحلے میں، نہ برزخ میں، کوئی کامیابی ولایت امیر المؤمنین کے بغیر نہیں مل سکتی۔ لیکن ایک وہ انسان کہ جس کی پوری زندگی نہ صرف یہ کہ محبت اہل بیت سے دور رہتے ہوئے گزری ہو، بلکہ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں گزری ہو، معاذ اللہ، ایسا انسان اگر محبت اہل بیت اطہار اور ولایت امیر المؤمنین کو قبول کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، تو یہ حقیقتاً اس دنیا سے اس دنیا میں آنا ہے، جہنم سے نکل کے جنت میں آنا، یہی ہے اصل میں۔ سید حمیری وہ ہیں کہ جن کے ماں اور باپ عبادیہ فرقے کے تھے۔ عبادیہ فرقہ وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے نفرت کرتا ہے، معاذ اللہ، پروردگار کی لعنت ہو، کہ جن کے بارز نمونے ہمارے سامنے آج کے دور میں بھی آئیسس کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی نفرت ہے۔ اس گروہ سے تعلق تھا اس کے ماں اور باپ کا، اور ایسے گھرانے میں تربیت پائی تھی سید حمیری نے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ جب سید حمیری نے امام سے ملاقات کی، اچھا شاعر بھی تھے، بڑے پختہ شاعر تھے، جو نظم بھی کہتے تھے وہ اہل بیت اطہار کی عداوت میں کہتے تھے، جو شعر بھی اگر ایک کہا وہ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں کہتے تھے۔ امام سے ملاقات ہوئی، اور اس تیسری ملاقات کے بعد پوری طرح سے سید حمیری اہل بیت اطہار کے عاشق ہو گئے، اور پھر امیر المؤمنین کی ولایت اور امیر المؤمنین کی امامت کو تسلیم کرتے ہوئے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے امامت تک کا اقرار کیا انہوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے امامت کا اقرار کیا ہے، اور اب گھر واپس پلٹے۔ اپنے گھر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا، جتنے اشعار کہے تھے، یہ تقریباً آخری عمر کی بات ہے، 60-62 سال کی عمر جیسا بیان کی گئی ہے، یہ تقریباً شاید 55-56 سال کی عمر کے آس پاس انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی، جیسا میں نے کہا 180 ڈگری، اتنی بڑی تبدیلی ان کی زندگی میں آئی۔ اور جس موقع کے اوپر اب انہوں نے اپنے گھر میں پہنچ کر یہ دیکھا کہ یہ سارا گھر ہے کہ جس گھر میں ہر طرف کہیں کے اوپر کوئی ایک پتے کے اوپر کوئی شعر لکھا ہوا ہے، کہیں کسی کپڑے کے اوپر کوئی شعر لکھا ہوا ہے، کسی مثلاً اور شے کے اوپر وہ شعر لکھا ہے، ان سب کو انہوں نے جمع کیا، اور اچھا خاصا ڈھیر ہو گیا سامنے۔ پہلا کام یہ کیا کہ ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان سب میں آگ لگا دی، اور یہی جملہ کہا کہ امیر المؤمنین علی کی عداوت میں کہے گئے شعر کو زندہ رہنے یا باقی رہنے کا حق نہیں ہے، ان سب کو جلا دیا جانا چاہیے۔ اب آپ ذرا سوچیں، جب امیر المؤمنین کی دشمنی میں کہے گئے شعر کو جلایا جاتا ہے، تو جن لوگوں نے زبان سے شعر کہا ہے ان کو جہنم کے کس طبقے میں رکھا جائے گا؟ سید حمیری کے عمل نے بتا دیا، سب کچھ جلا دیا۔ اور اب سید حمیری نے امیر المؤمنین کی محبت اور امیر المؤمنین کی ولایت میں شعر کہنے شروع کیے۔ جو شعر ہے وہ امیر المؤمنین کی محبت، یہاں تک کہ وہ بازار میں آ کے تلوار لے کر بیٹھتے تھے کہ جس نے بھی امیر المؤمنین کی کوئی ایک ایسی فضیلت بیان کی کہ جس کے بارے میں نے شعر نہ کہا ہو، اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو میرا پیر کاٹ سکتا ہے، وہ چاہے تو میری ساری دولت لے لے۔ لوگ آتے تھے امیر المؤمنین کے فضائل کو، یہ بھی اللہ کا ایک انتظام۔ سید حمیری ظاہر ہے کہ 55 سال کی عمر تک جس نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری، مشہور شاعر، اور کتنے دوست رہے ہوں گے، جب یہ بازار میں پہنچتے تھے تو سب جمع ہو جاتے تھے، اور اب ان کے درمیان ہر شخص آتا تھا اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، اور وہ کوئی نہ کوئی امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کرتا تھا، اور سید حمیری بتاتے تھے کہ نہیں، اس فضیلت کے لیے تو میرے پاس شعر پہلے سے موجود ہے۔ یہ وہ طریقہ تھا کہ جس طریقے کی بنا پر اس زمانے کے بازار میں لوگوں کے کانوں تک امیر المؤمنین کے فضائل پہنچتے تھے۔ یہ بہترین طریقہ تھا اس زمانے کا ان کے پاس۔ اور پھر ظاہر ہے
کہ اب ان کے اشعار، ان کے قصیدے، ان کی ساری نظمیں، ان کے سارے مرثیے اہل بیت اطہار کی محبت میں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں اسی مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ مرحوم شیخ عبد الحسین امینی علیہ الرحمت والرضوان نے کتاب الغدیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر مرحوم سید حمیری کا انتقال کا موقع آیا، ظاہر ہے کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، ولایت امیر المؤمنین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر معمولاً دوست ضرور انسان کے سرہانے آ جاتی ہیں۔ سید حمیری کی زندگی کے یہ دو زمانے، ایک وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اکثر وہ زمانہ گزرا کہ جس میں ان کے وہ دوست تھے کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے تھے۔ اب جو یہ 5-6 سال 7 سال کا زمانہ تھا کہ اس میں وہ دوست ان کے بنے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ یہ دونوں زمانوں کے دوست موجود ہیں اور سید حمیری اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سید حمیری کی زبان، سید حمیری کے کان، سید حمیری کی آنکھیں، اب یہ سب دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ بدن بالکل ساکت اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور اب یہ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ حمیری دنیا سے جا رہے ہیں۔ اچانک سید حمیری کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا نمودار ہوا، اور اب یہ دھبا کچھ اس طرح سے پھیلا کہ پورا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ بس یہ وہ منظر تھا کہ جس منظر نے انسان جو اس کے نئے زمانے کے دوست تھے ان کے چہرے اتر گئے، جو قدیم زمانے کے اس کے دوست تھے کہ جو دشمن اہل بیت تھے سب کے چہرے کھل گئے۔ حمیری، ہم نہ کہتے تھے کہ تم نے عقیدے کو بدل کے اپنی جہنم کو آباد کیا؟ دیکھا آخری لمحات میں تمہارے چہرے کا کیا حال ہوا؟ یہ سیاہی بتا رہی ہے کہ تمہارا کردار سیاہ ہے، یہ سیاہی بتا رہی ہے کہ تمہارا عقیدہ نعوذ باللہ باطل ہے۔ سید حمیری سے وہ سب کہنا شروع کرتے ہیں کہ سید حمیری ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، اور حمیری اپنے اشارے سے کہہ رہے تھے کہ ابھی فیصلہ نہ کرو، ابھی کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ چہرے پر نمودار ہونے والی سیاہی، یہ سیاہ دھبا، یہ میرا پاسٹ ہے۔ اور یہ کہتے کہتے اچانک سید حمیری کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پیدا ہو گئی، چہرہ کھل گیا، پیشانی کے اوپر ایک نور ساطع ہوا، اور اس نور نے اپنے دائرے کو دھیرے دھیرے اتنا بڑھانا شروع کیا کہ صرف چہرہ ہی نہیں پورا وجود پر نور ہو گیا۔ سنیں، ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، پورا وجود پر نور۔ اب تو ذرا ان لوگوں کو سکون ملا، ان لوگوں کے چہرے کھلے کہ جو نئے دور کے دوست تھے، کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے، وہ قدیم زمانے کے دوستوں کے چہرے اب پھر اتر گئے۔ سید حمیری نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان دنیا سے جا رہے تھے، بالکل آخری لمحہ، کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے نہیں کہہ رہا تھا کہ ابھی فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ میرے بدن سے میری روح نکل رہی تھی، میرے پاسٹ نے میرے چہرے کو سیاہ کر دیا تھا، لیکن یہ جو نور میرے چہرے سے پیدا ہوا، یہ اس امیر کی آمد کی برکتوں سے ہے کہ جن کے اس میرے قریب آنے کی بنا پر وہ نور میرے وجود میں اترتا گیا۔ امیر المؤمنین آتے جا رہے تھے اور میرا پورا وجود پر نور ہوتا جا رہا تھا۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا امیر المؤمنین اپنے چاہنے والوں کو ان آخری لمحات میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں کہ جب دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، امیر المؤمنین ان لمحات میں بھی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور امیر المؤمنین کی مدد کی بنا پر انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سکون و اطمینان کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں امیر المؤمنین پر۔ یہ جو ولایت اور محبت ہمارے سینوں میں اللہ نے قرار دی ہے، یہ ماں باپ کی اس دنیا میں ایمانداری اور امانت داری کی بنا پر ہے۔ یقیناً یہ والدین کا ایک عظیم تحفہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو امیر المؤمنین، اپنی اولاد کو امیر المؤمنین سے آشنا کیا ہے، امیر المؤمنین کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی ہے۔ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ آج
اتنی مدت گزر جانے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں امیر المؤمنین کی کتنی محبت ہے۔ نجف اشرف امیر المؤمنین کی قبر مبارک تک جب انسان پہنچ جائے پھر آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا۔ سرزمین کوفہ امیر المؤمنین کے بیت الشرف میں قدم رکھے انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ امیر المؤمنین کی محبت کا جذبہ انسان کی آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود امیر المؤمنین سے جب اتنی محبت ہے، ذرا انصاف سے بتائیں، جب اسی شہر کوفہ میں امیر المؤمنین قیام پذیر ہیں، جب اسی شہر کوفہ میں امیر المؤمنین کے قدموں کی برکت ہر طرف دکھائی دے رہی ہے، اس شہر کوفہ میں امیر المؤمنین سے کتنی محبت رکھنے والے موجود ہوں گے۔ امیر المؤمنین جو یتیموں کا خیال رکھنے والے، امیر المؤمنین جو بیواؤں کا خیال رکھتے تھے۔ سارے کوفے میں ان بچوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے، کہہ دینا کہ امیر المؤمنین علی میرے والد ہیں۔ اتنی محبت ان بچوں سے امیر المؤمنین نے رکھی، اور امیر المؤمنین سے بھی ان بچوں کو بے پناہ محبت تھی۔ ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی شہر کوفہ میں امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی، امیر المؤمنین بستر پہ ہیں، آپ کے بدن اطہر پہ زخم کی بنا پر شدید تکلیف ہے۔ امیر المؤمنین کو دیکھنے کے لیے طبیب آیا۔ آنے کے بعد جب امیر المؤمنین کو دیکھا، واپس جاتے ہوئے امام حسن سے کہتا ہے کہ آقا زادے، اگر چاہتے ہیں کہ امام کو زندگی ملے تو زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت میں شیر پیش کیا جائے۔ یہ خبر امام حسن اور امام حسین سے کہی تھی، لیکن سارے کوفے میں ایک ایک انسان تک پہنچ گئی۔ طبیب تو رخصت ہو گیا، کچھ ہی لمحات کے بعد دروازے پہ بچوں نے آ کے دق الباب کرنا شروع کیا۔ امام حسن آئے، اب جو دروازہ کھولا دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لیے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ مولا، یہ ہم اپنے حصے کا دودھ لے کے آئے ہیں، اس دودھ کو امام کی خدمت میں پیش کر دیجئے، شاید میرے مولا کو زندگی مل جائے، شاید میرا مولا کچھ دن اور دنیا میں زندہ رہ جائے۔ یہ بچوں کی وہ محبت تھی کہ جس کی بنا پہ یہ بچے اپنے حصے کا دودھ لے کے آقا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دودھ لے جا کے امیر المؤمنین کو دینا چاہا۔ ایک کوفے کے بچوں، اس کوزے کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنا۔ 20 سال کے بعد اسی کوفے میں قافلہ داخل ہونے والا ہے، جس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جس قافلے میں علی کی بیٹی ہوگی، جس قافلے میں علی کے گھر کے بچے ہوں گے، ان بچوں کے لیے اس دودھ کو بچا کر رکھنا۔ اس قافلے میں امام باقر ہوں گے، اس قافلے میں ننھی سکینہ ہوگی، اس قافلے میں جناب زینب علیہ مقام ہوں گی، اس قافلے میں جناب ام کلثوم ہوں گی۔ جب یہ قافلہ کوفے پہنچے، اس کوفے پہنچتے ہی ان کی خدمت میں شیر پیش کر دینا، اس لیے کہ ننھی سی سکینہ ہے جو 7 محرم سے پیاسی ہے، یہ بیویاں ہیں کہ جو مدت سے پیاسی ہیں، شاید یہ پانی کے ذریعے سے ان سیدانیوں کی پیاس بجھ جائے اور ان کے شکم تک کچھ پہنچ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جس مرد مؤمن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار
مرحوم بہت سارے نیک کام اس قوم کے لیے انجام دیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ پروردگار مرحوم کے وارثوں کو ان سارے کاموں کو آگے بڑھانے اور ان کی خواہش، ان کی تمنا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہم سب کو میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور شیخ محمد تقی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک ایتہا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایہا المجتبی یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولاي ابی الفضل العباس، السلام علیک یا زین العابدین یا سید الساجدین یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا محمد ابن علی الجواد، السلام علیک یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔